یزید ابن معاویہ۔ دوستو، یہ اتہاس کا ایک ایسا کیریکٹر، ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا ذکر تب ہوتا رہا ہے اور تب ہوتا رہے گا کہ جب حضرت امام حسین کا ذکر ہوتا رہا ہے اور جب حضرت امام حسین کا آگے بھی ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ یہی وہ حکمران تھا کہ جس کی حکومت میں، یا یہ کہیے کہ جس کے آرڈر پر ہی 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا کہ جو ان کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ حضرت امام حسین کے بعد دوسرے سب سے بڑے مخالف مانے جاتے تھے اور یزید کی حکومت، یزید کی خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوستو، یزید کا اب تیسرا بڑا گناہ تھا مدینہ شہر کے اوپر حملہ کرنا اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنا۔ اپنی حکومت کو محفوظ بنانے کے لیے جس طرح سے یزید کی طرف سے امام حسین اور ان سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو شہید کیا گیا، یا پھر مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا گیا، بالکل ویسے ہی مدینہ شہر سے اٹھنے والی تحریکوں کو بھی دبانے کے لیے اس شہر پر بھی حملہ کیا گیا۔ یزید کے دور میں مدینہ کے اوپر کیا گیا یہ خطرناک اور بھیانک حملہ آج بھی مسلم اتہاس میں ایک بڑے دھبے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ پاک مسجد نبوی کہ جس میں نبی علیہ السلام یا ان کے بعد ان کے صحابہ نے بھی نمازیں پڑھیں یا پھر پڑھائیں، اب وہاں پر یزیدی فوج کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور لگاتار 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان یا پھر نماز نہیں ہو سکی تھی۔ گھوڑوں نے گندگی پھیلائی، ان کی لید یا پھر ان کے پیشاب وغیرہ وہاں کے ممبر پر پڑے۔ مدینہ شہر میں خوب لوٹ مار مچائی گئی۔ یہ لوٹ مار 3 دن تک چلی، جس میں 4000 سے لے کر 10,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے، جس میں زیادہ تر لوگ تو صحابی تھے۔ مدینہ جیسے پاک شہر کی پاک عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، اس چیز کا اندازہ تو آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈنس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ یزیدی فوج کی مدینہ کی عورتوں کے اوپر کی گئی زیادتی کی وجہ سے بعد میں لگ بھگ 1000 کے قریب عورتیں حاملہ ہو گئی تھیں، یعنی کہ پیٹ سے ہو گئی تھیں۔ مگر دوستو، ایک سچ یہ بھی ہے کہ 680 عیسوی میں گدی پر بیٹھنے والا یزید 683 عیسوی میں ہی، مطلب صرف اور صرف 3 سال کے بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور جس وقت اس کی موت ہوئی اس وقت اس کی عمر بھی زیادہ سے زیادہ 35 سے 40 سال کے بیچ تھی، اور اس کی اسی اچانک موت کی وجہ سے ہی مکہ پر حملہ کرنے والی اس کی فوج بھی عبداللہ ابن زبیر کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی، اور اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی یزید کی موت کی خبر سنتے ہی اپنی راجدھانی واپس لوٹ کر جانا پڑا تھا۔